دریا کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا، اور اس اثنا میں کہ دیکھا کہ ایک میڈک دریا میں سے ظاہر ہوا اور ایک بچھو کو اپنے پیٹھ پر سوار کیا۔ تیرے عشق کی بدولت مجھے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے جانے کا اتفاق ہوا، اور اس اثنا میں کہ دیکھا کہ ایک میڈک دریا میں سے ظاہر ہوا اور ایک بچھو کو اپنے پیٹھ پر سوار کیا۔ فرماتے تعجب کرنے لگا اس معاملے پر، اور وہ مینڈک اس بچھو کو لے کر پانی میں رواں ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں دوڑتا ہوا ساتھ چلتا رہا، درحال کے دریا کے دوسرے کنارے پر مینڈک نے اس بچھو کو جا کر اتار دیا، اور اس کے قریب ایک درخت کے سائے تلے ایک مسافر آرام کر رہا ہے، اور اس کے سینے پر سانپ آن کر بیٹھ گیا۔ ان قریب اسے ڈس لیتا، وہ بچھو پہنچنے کے ساتھ ہی اس سانپ کو ہلاک کر لیا، اور اس مسافر کو گویا کہ اس کی زندگی بچ گئی۔ حضرت ذو النورین مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں بڑا متعجب ہوا، حیرانگی میں مبتلا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیے، ایک بھی زہر آلود ہے، دوسرا بھی زہر آلود ہے، ایک بھی انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، دوسرا بھی انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، لیکن شان خداوندی دیکھیے کہ اس بندے کی اللہ تعالیٰ نے کیسے کس طرح سے حفاظت کی۔ فرماتے ہیں کہ اس بچھو نے جب سانپ کو ہلاک کر لیا تو مینڈک نے دوبارہ اپنے پیٹھ پر اسے سوار کر کے پانی میں رواں ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اس شان خداوندی پر حیرانگی میں مبتلا ہو کر کہ شاید یہ مسافر یہ اللہ کا بندہ کوئی بہت ہی نیک، پرہیزگار، متقی ولی اللہ ہے، جس سبب کہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ فرماتے میں اس کے قریب اللہ کی شان کبریائی پر دیکھ کر جوش خداوندی پر، رحمت خداوندی پر جھومنے لگا، اور اس حال میں کہ انتظار کرنے لگا کہ صاحب بیدار ہو اور اسے یہ واقعہ سناؤ۔ فرمایا کہ شام میں جب ٹھنڈی سرد ہوا چلی، پھر جب جا کے یہ صاحب بیدار ہوا تو میں نے پوچھا، صاحب ذرا یہ تو بتاؤ تمہارا کیا مرتبہ، کیا مقام ہے؟ عرض کرنے لگا، میں گناہ گار، سیاہکار، شراب پینے والا، انتہائی سیاہکار شخص ہوں، اور مجھے تعجب ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو مخلوق خدا کا مقتدی بنایا، اور آپ یہاں کس طرح تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا، سارا واقعہ سنایا اور سانپ دکھایا کہ یہ آپ کو ڈسنے کے قریب کو تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بچھو کے ذریعے اس سانپ کو ہلاک کیا اور تیری جان کی حفاظت فرمائی۔ وہ صاحب اللہ کی کبریائی، شان خداوندی، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی پر تعجب کرنے لگا کہ پاک پروردگار، میرا بھی اتنا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا کہ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ میری خطائیں لرزشیں مجھے معاف فرما، اور بعض وہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اچھے عمل کے سبب اللہ تعالیٰ ان کی خطائیں لرزشیں معاف فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں بے رب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، پاک پروردگار اس کی آپ نے حفاظت کیسے فرمائی؟ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے ذو النورین مصری، نیکوکاروں کی تو اللہ حفاظت فرماتا ہے،
لیکن گناہگار بھی میرے بندے ہیں، میں ان کی بھی حفاظت کرتا ہوں، اگرچہ وہ گناہگار ہیں، اس سے آگار ہیں، مالک تو میں ہوں نا، مالک تو میں ہوں نا، آنا تو میری جانب ہے، اگرچہ غفلت میں ہے، اگرچہ گناہوں سے آلودہ ہے، لیکن آنا تو میری بارگاہ میں۔ اللہ اکبر، شان خداوندی پر حیران ہوا اور فرمایا کہ سارا واقعہ جب اسے سنایا گیا تو صاحب رب کی بارگاہ میں زاروں کی طرح رونے لگا، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اے اللہ میں تیری نافرمانی کی، اللہ مجھے معاف فرما۔ اللہ کریم نے اسے معافی عطا کی، اس کی توبہ کو قبولیت کا شرف عطا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مستجاب الدعوات بنایا۔ وہ شرابی، وہ گناہگار، وہ سیاہکار رب کی اس کرم نوازی کو دیکھ کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ کریم اسے اپنا مستجاب الدعوات بنا لیتا ہے۔ اب رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے جب دست دراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شان، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر مہربانی۔ مسلمانوں، ہر حال میں ہر ایک کو اپنے سے بہتر جانو، اور رب کا ہر حال میں شکر ادا کرو جو رب کریم نے جس حال میں رکھا ہے۔ دعا ہے رب کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی بے شمار نعمتوں پر اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والے زبان ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔